ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام، درود و عظمت اور درود و رحمت ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنایا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم توحید پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غیر اللہ کے نام کی نظر شرک ہے۔ اللہ کے بغیر جو بھی نظر دی جائے، بکرا، چھترا، پیسے، کھانا، جو اللہ کے بغیر کسی کے نام نظر کی جائے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر یوفون بنظری ویخافون یوما کان شرہ مستعیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ یعنی نظر جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے خوف سے نظر دی جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جتنا کچھ خرچ کرو گے، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی آپ نظر کرتے ہو، اس نظر کو تمہارا رب جانتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ نظر جو تھی یہ کس کے لیے تھی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نظر حلال ہے اور ایک نظر حرام۔ حلال نظر وہ ہے کہ اللہ مجھے کامیابی مل جائے گی، میں تیرے نام پر اتنی نیاز و نظر کرتا ہوں، یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اگر میں کامیاب ہوا یا مجھے یہ کوئی چیز مل گئی، اس کے بدلے میں نظر کروں گا فلانی مقام پر، جہاں پر کوئی میلہ لگتا ہو یا کوئی بزرگ وہاں پر کہیں بیٹھا ہو یا وہ وہاں دفن ہو، تو وہاں پر نظر پوری کرنا یہ حرام ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا کہ جہاں پر اللہ کے بغیر کسی اور کی نظر مانی جائے، نیاز دی جائے، وہاں پر اس مقام پر اللہ کے لیے نظر کرنا بھی حرام ہے۔ جس مقام پر اللہ کے غیر کی نظر مانی جاتی ہو، وہاں پر غیر اللہ کی نظر مانی جاتی ہو، وہاں پر اس مقام پر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا، نظر ماننا، نیاز کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کو اس سے تشبیہ لگ جائے گی، ان کو ایک جواز مل جائے گا۔ تو یہاں پر جو جانور یا جو بھی نیاز دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا حرمت علیکم میتۃ ودم ولحم الخنزیر۔ یہ بہت لسٹ ایک اللہ رب العالمین نے بیان کی جو حرام ہے تمہارے لیے،
مرا ہوا جانور اس کا گوشت حرام ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو گنایا۔ جو گلا گھٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو کہیں پہاڑی سے گر کر خود مر جائے وہ بھی حرام ہے، یا اگر دو جانور آپس میں لڑ رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کسی کا سینگ دوسرے جانور کو جب لگ گیا وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر سینگ لگنے کے بعد اس میں جان تھی اور ہم ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے، ہاں اگر مر گیا تو وہ حرام ہے۔ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر سورہ مائدہ کی اس آیت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ اس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر 1000 بار بھی پڑھا جائے، جو غیر اللہ کا ہے وہ حرام ہے، وہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں یہ بھی گنایا گیا سور کا گوشت یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور اس میں یہ بھی گنایا گیا جو کہاں اس آیت میں بتایا گیا جو کسی مقام پر خاص مقام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اب ان صورتوں میں یہاں پر ایک عجیب بات آپ نوٹ کر لیجئے، علماء حق سلف و صالحین کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، وہ حرام چیز کھا سکتا ہے اتنی جس سے اس کی جان بچ جائے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ حرام چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر لے یا حد سے گزر جائے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر اس حالت میں سلف و صالحین کہتے ہیں جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کیا جائے، اس کو اختیار نہ کیا جائے، یعنی اتنی کبھی چیز ہے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی نیاز و نظر دی جائے، کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، یہ اتنا برا عمل ہے اور یہ اتنا باطل عمل ہے کہ باقی ہر ایک حرام جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ کھا سکتا ہے لیکن اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ اللہ کے بغیر یہ ذبح کیا گیا، یہ اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اور کسی کے نام سے ذبح کیا گیا۔ وہ جو مرا ہوا ہے وہ اس سے ٹھیک ہے، سلف و صالحین کہتے ہیں جو خود مرا ہے وہ اس سے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی سے مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کو نہ کھایا جائے، اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری ماں ہیں، ہماری ماؤں میں سے ان کا اونچا رتبہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مفتی تھی، اپنے زمانے کی عورتوں میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ سلف و صالحین نے کہا ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتی تو دین ادھورا رہ جاتا، کیونکہ جو عورتوں کے مخصوص مسائل تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی تھی، اپنی طرف سے نہیں بتاتی تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل سیکھتی تھی، اس کے بعد عورتوں میں فتویٰ دیتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ کرام جب ان کو کوئی اختلاف ہو جاتا تھا، اپنی یادداشت پر اگر کہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ مجھے صحیح یاد نہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے رجوع کرتے تھے، اور یہ ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی ہیں، جن کی عمر 7 سال کی یا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور قریباً 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوگی۔ 2,500 احادیث کی راویہ ہیں،
اور بڑے بڑے صحابہ کرام جب ان کو کہیں آپ یاد نہیں ہوتا تھا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ طلب کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فتویٰ دیا کرتی تھی۔ بہت اونچا مقام ہے، اور اپنی ازواج مطہرات میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب العالمین، میں حقوق جو ہے تمام اپنی بیویوں کے حقوق برابر سر انجام دیتا ہوں، لیکن اے اللہ جو دل میں جو یہ محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یہ میرے اختیار میں نہیں، اس پر مجھے محاسبہ نہیں کرنا۔ یہ تھا اخلاق کردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا انصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں جن کی گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی اجل کو لبیک کہا، اس دنیا سے چل بسے، ان کی گود میں بیان کرتی ہیں کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی تو اس وقت سر مبارک میری ٹھوڈی اور گود کے درمیان ان کا سر مبارک تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس حدیث کی راوی ہیں، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی نظر پوری کرے۔ فتویٰ دیتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر کسی انسان نے نظر مانی، اللہ کے لیے نظر مانی، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یعنی اس نظر کو پورا کرے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے، نافرمانی کی، اللہ کی نظر کے علاوہ سب نافرمانی کی نظر، پیر کا بکرا فلانی جگہ پر بکرا چڑھاؤں گا، چھترا چڑھاؤں گا، فلانی جگہ پر اتنی نیاز چڑھاؤں گا، یہ سب باطل نظریں۔ صحیح اور حق نظر یہ ہے کہ اللہ کے لیے دی جائے، بکرا ہو اللہ کے لیے، مال خرچ کیا جائے اللہ کے لیے، ہاں یہ چیز آدمی کر سکتا ہے، اے اللہ میں یہ بکرا تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں اور اللہ اس کا ثواب فلانی کو دے دینا، ایسا ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس مقام پر لے کر، قبر پر لے کر پھر وہاں پر ذبح کرنا، اس کے بعد اگر اس پر علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بھی اگر اس کو تقدیر پڑھ کر ذبح کیا جائے گا وہ حلال نہیں بلکہ حرام رہے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیے، جس آدمی نے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر مان لی وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے، یعنی نظر پوری کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی وہ نظر پوری نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی وقت اس کو علم نہیں ہے، علم کے بغیر اس نے کوئی ایسا کام کر دی، اس نظر کو اس نے نظر مان لی کہ میں فلانی قبر پر بکرا چڑھاؤں گا، اب نظر مان لی، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ نظر پوری نہ کرے، یہ نظر پوری نہ کرے، کیونکہ یہ باطل نظر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی والی نظر ہے۔ تو اس ان آیات مبارکہ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، پہلی چیز نظر اطاعت کا پورا کرنا واجب ہے، جو اللہ کی اطاعت کے لیے نظر ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، جس طرح سے نظر کرنی سکھائی ہو وہ نظر پوری کرنا یہ واجب ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور دوسری چیز، جب یہ ثابت ہو گئی کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے تو پھر غیر اللہ کے نظر ماننا شرک ہو،
کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. کیونکہ جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی نظر ماننا یہ عبادت ہے، جب یہ نظر عبادت ہے اور یہ عبادت غیر اللہ کے لیے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ عبادت ہے. اس سے انسان کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن غیر اللہ کی نظر دینے سے دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ایسی نظروں سے جو اللہ کی نافرمانی کی نظریں ہوں، ان سے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے. اور تیسرا مسئلہ، اگر کسی شخص نے ایسی نظر مان لی جو معصیت پر مبنی ہو، یعنی گناہ پر مبنی ہو، تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد غیر اللہ سے استحاضہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہی بات فرمائی. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب کیا تھا، عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں جب وہ سفر کرتے تھے تو جب وہ کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تھے تو وہاں کے جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. وادی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے، اے یہاں کے رہنے والوں جنوں، اس وادی میں آج ہم پڑاؤ کر رہے ہیں، ہم لوگ آپ کی پناہ میں آتے ہیں. تو یہ شرک ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. جب آپ نے پناہ طلب کرنی ہے تو پھر پناہ کس کی طلب کی جائے؟ اللہ رب العالمین کی جائے. دوسرے مقام پر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، جنوں کی پناہ میں نہیں، فلانی پیر کی پناہ میں نہیں، فلانی بزرگ کی پناہ میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین پناہ دینے والا، اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا، اللہ رب العالمین کھلانے والا، اللہ رب العالمین پلانے والا، اللہ رب العالمین زندگی دینے والا، اللہ رب العالمین موت دینے والا، اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا. اس لیے کسی بھی صورت میں کسی کی پناہ طلب نہ کی جائے بلکہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے، اور لوگوں کے مالک اور ان کے معبود کی پناہ میں یہ کہنا جائز ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خولہ بنت حکیم سے مروی ہے. خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص کسی جگہ جائے یہ الفاظ کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ، یہ پوری دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے، تو اسے اس جگہ سے واپس کوچ کرنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ الفاظ دہرانے ہیں، اور یہ الفاظ دہرانے کے بعد ام حکیم خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، واپس آنے تک، جب تک یہ گھر واپس آئے گا، جب تک یہاں پر رہے گا، گھر تک واپس آنے تک، اس جگہ سے واپس آنے تک کوئی بھی موذی چیز، کوئی بھی جن، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے اندر خیر ہے، وہی ہمیں حقیقت میں پناہ دے سکتا ہے. وہی اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو زندوں کو میت کے اندر تبدیل کرنے والا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آ جائے پھر ایک ساتھ بھی وقت اس کو نہیں مل سکتا. موت کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ حاضر ہوا،
پھر اگر یہ دنیا کی پوری دولت بھی خرچ کر لے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے، جب اللہ کے اجل میں سے اس کا وقت ختم ہو گیا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں، اگر ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے زندگی لکھی ہے، ابھی اس نے جینا ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کو ضرر پہنچانا چاہیں، اس کو ختم کرنا چاہیں، اس کو مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین جب اپنے فیصلے کرتا ہے، جب اپنے فیصلے سناتا ہے لوگوں کو، اپنے فیصلے جب اللہ رب العالمین سناتا ہے، پھر اس کے بعد ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں دیا جاتا۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب یہ دیکھ لیتا ہے جو میں حقیقت میں دنیا میں مجھے بولا جاتا تھا، دین کے بارے میں جو مجھے کہا جاتا تھا، وہ تو حقیقت ہے، میں تو ایسے ہی اس کو ٹھکراتا رہا، پھر اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، تاکہ میں آپ کی فرما برداری کر لوں، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، تاکہ میں نمازیں پڑھ لوں، تاکہ میں توحید کا اقرار کر لوں، شرک سے بیزاری کروں۔ لیکن یہ وقت نہیں ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتا۔ جب تیر کمان سے نکل گیا یہ واپس نہیں آتا، گولی بندوق سے نکل جاتی ہے یہ واپس نہیں آتی ہے، روح بدن سے جب نکل جاتی ہے، جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ واپس نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوی زندگی، 63 سال پوری زندگی اور 23 سال نبوی زندگی، جس 23 سال میں وحی آتی رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں صرف توحید کا درس دیا۔ میرے بھائیو، توحید بہت اہم ہے۔ جس کو توحید سمجھ آ گیا اس کو دین سمجھ آ گیا۔ جس نے توحید کو سمجھا، رب کعبہ کی قسم، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کی سمجھ میں توحید نہیں آیا، جس کی سمجھ میں توحید نہیں آیا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو پوری دنیا کے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے، اتنے گناہ لے کر بھی اگر آ جائے، لیکن ان گناہوں میں شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، میں اتنی ہی رحمت لے کر آپ کے پاس آؤں گا، یعنی